अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल और आसाम में आज असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मगरबी बंगाल में 30 असेंबली नशिस्तों पर 171 उम्मीदवार है और आसाम की 39 नशिस्तों पर 345 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सबकी निगाह नंदीग्राम पर है, जहां ममता बनर्जी और शुभ अधिकारी लड़ रहे हैं। यहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। पहली खबर बनकुरा से आई है। बनकुरा में टीएमसी के इंडेक्स बूथ नंबर 12 पर पोलिंग एजेंटों को सीआरपीएफ एहलकारों के जरिए काम करने से रोके जाने की इत्तला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए आसाम और बंगाल की आवाम से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की है। हिंदुस्तानी अवाम पेट्रोलियम अशिया और गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे से पहले ही परेशान थे कि अब इन्हें आज यानी 1 अप्रैल से मजीद महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। नए माली साल में दूध, बरक़ी, एयर कंडीशन, मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन और हवाई सफ़र महंगे हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक आलात की कीमत में भी इजाफा किया गया है। इस तरह आम आदमी को महंगाई का झटका लगने वाला है। पिछले 8 महीनों में टेलीविज़न की कीमत में 3 से 4 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ है और अब 1 अप्रैल से टीवी की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये का मजीद इजाफा किया गया है, जबकि 1 अप्रैल से यानी आज से एसी और फ्रिज की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। कंपनियां खाम तेल की कीमत में इजाफे की वजह से एसी की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हैं। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने डोमेस्टिक परवाज़ों के किरायों में कम से कम 5% इजाफे का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में सख्त मुकाबले का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी सरबराह ममता बनर्जी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के बशमूल गैर बीजेपी कायदीन को एक खत तहरीर करते हुए जमहूरियत पर बीजेपी के हमले का मसला उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ रियासत ताल्लुकात आज़ादी के बाद सबसे बदतरीन सतह पर पहुँच गए हैं। ममता बनर्जी के इस खत को इस नज़र से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी की मुखालिफ तमाम जमातों को मुत्तहिद करने के लिए कोशां हैं, जिसने मगरबी बंगाल इनके 10 साल इख्तिदार के बाद इन्हें बेदखल करने के लिए एक जारहाना मुहिम चलाई है। तृणमूल कांग्रेस से कबल रियासत में ज़्यादा 3 दहों तक बाएं बाजू की हुकूमत थी, जिसने अब ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। मुश्तरका किसान मोर्चे ने आने वाले 2 माह के लिए अपने मंसूबों का ऐलान किया है और कहा है कि वो मई में पार्लियामेंट तक पैदल मार्च निकालेंगे। ये किसान दिल्ली की सरहदों पर गुज़श्ता 5 माह से नए ज़रई क़ानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किसान लीडर गुरनाम सिंह ने बताया कि मुश्तरका किसान मोर्चे का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि किसान पार्लियामेंट तक मार्च निकालेंगे। इस मार्च की तारीख का अब तक फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मार्च में ख्वातीन, बेरोजगार और मजदूर भी हिस्सा लेंगे, जो हमारी तहरीक की तायीद कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 53,480 नए इन्फेक्शन के साथ कोविड-19 के जुमला मामलात बढ़कर 1,25,49,335 हो चुके हैं, जबकि 354 नए अमवात हुई हैं। ये इस साल एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात है। इसके साथ ही फौत होने वालों की तादाद 1,62,468 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार में ये बात सामने आई है। मुल्क में इससे कबल 17 दिसंबर को 355 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों में 39,544 नए कोविड-19 केसेस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 200 से ज़्यादा अमवात हुई है। ये अक्टूबर के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात है। अहदेदारों ने तौसीक़ की है कि पिछले 24 घंटों में 227 अमवात हुई हैं। आधार कार्ड से पैन कार्ड को मरबूत करने की मोहलत में 30 जून तक तौसीक़ की गई है। महकमा इनकम टैक्स ने एक ट्वीट में बताया कि आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इनकम टैक्स की वेबसाइट में तकनीकी खराबियों की इत्तलात के बाद यह फैसला किया गया। रियासत आसाम के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और AIDUF को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें आसाम के इख्तिदार हासिल करने की लालची बनी हुई है। ये दोनों जमातें रियासत की सरहदों को दरअंदाजों के लिए खोल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत आसाम को गैर कानूनी पनाहगज़ीनों से आज़ाद करने के बाद अब दोबारा दरअंदाजों और पनाहगज़ीनों का मरकज़ नहीं बनने देगी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं। गैर मामूली तौर पर इंसानी हुकूक़ के मसाइल संगीन बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ दीगर अक़लियतों पर भी सरकारी हुकाम और पुलिस की जानिब से जुल्म व ज़्यादतियाँ की जा रही है। इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस माजराए अदलिया कार्रवाई करते हुए बेखसूर अक़लियतों को हलाक कर रही है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां की जा रही है। इज़हार ख्याल की आज़ादी पर पाबंदी आयद करते हुए जेल में डाला जा रहा है। सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ख्वातीन मजहब की बुनियाद पर और समाजी रुतबे के हामिल अफराद के बशमूल अक़लियती ग्रुप के अरकान को पुरतशद्दुद निशाना बनाते हुए इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक़ से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुपों को सबसे ज़्यादा ख़तरात का सामना है।
امریکی رپورٹ میں ہندوستانی وزارت داخلہ کی 2016 سے لے کر 2017 تک کی رپورٹ کے اعداد و شمار کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس کے مطابق ان سالوں کے عرصے میں فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی بنیادوں پر تشدد میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ نے دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایران، چین، روس اور شام سمیت کئی ممالک میں اپوزیشن قائدین کو پرتشدد نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان کے تعلق میں آج ایک اور زبردست پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے شکر اور کپاس خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر 2019 سے کشیدگی کے بعد ہندوستان سے شکر اور کپاس کی خریدی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر فائنانس حماد اظہر نے آج بتایا کہ معاشی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں 21 مصنوعات کی خریدی پر غور و خوض کیا گیا، جن میں کپاس اور شکر شامل ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں حماد اظہر کو وزیر فائنانس مقرر کیا ہے۔ ان کی صدارت میں معاشی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مکے میں تقریباً 1200 ہوٹلوں کی جانب سے رمضان المبارک کے سیزن کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ یہاں زائرین کی خدمات پیش کرنے کے حوالے سے مسابقت کا پہلو نمایاں ہے، جو ماہ مبارک کے دنوں میں بیت اللہ کے سائے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق قومی کمیشن برائے حج و عمرے کے نائب سربراہ اور مکے میں ہوٹلز ایسوسی ایشن کے رکن بانی الامیری نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران ہوٹلوں میں بکنگ میں اضافے اور ٹرانسپورٹ، ریسٹوران اور شاپنگ سیکٹروں میں تجارتی سرگرمیاں بڑھ جانے کے قوی امکانات ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عراقی وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ اس دورے کا مقصد تعلقات کو مستحکم بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے امکانات کو پیدا کرنا ہے۔ عراق میں سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الشمری نے کہا ہے کہ عراقی وزیر اعظم کا یہ دورہ موجودہ وقت اور حالات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مملکت اگلے 10 سالوں میں گزشتہ 300 سالوں میں خرچ ہوئی رقوم سے بھی زیادہ پیسے خرچ کرے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ جب ہم اگلے 10 سالوں میں 27 ٹریلین ریال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیگر ہے۔ اس میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے 3 کھرب ریال، بڑی کمپنیوں سے 5 کھرب اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی میں 4 کھرب ریال شامل ہیں، جس کی تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بجٹ میں سرمایہ کاری کے لیے 10 کھرب ریال کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اس وسیع سرمایہ کاری میں 5 کھرب ریال نجی شعبے سے لیا جائے گا۔ اس مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس رقم میں اضافے کے لیے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زبردست اضافہ درج کیا گیا ہے۔ جاریہ سال اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان درج کیا گیا۔ محکمہ صحت کے بلیٹن کے مطابق 684 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ 3 اموات واقع ہوئی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کیسز کی تعداد بڑھ کر 184 ہو چکی ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں ملکازگیری، رنگاریڈی میں ترتیب 61 اور 45 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو دیکھتے ہوئے ریاستی وزیر صحت اٹلا راجندر نے آج محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک ہنگامی ایمرجنسی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ریاست میں کرونا وائرس کے معائنوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے علاوہ سرکاری دواخانوں کی حالت کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ریاست تلنگانہ میں آج 684 کورونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی اور شہر حیدرآباد میں 184 مریضوں کی نشاندہی کے علاوہ ریاست کے 10 اضلاع میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے پر ریاستی وزیر صحت اٹلا راجندر نے محکمہ صحت کے عہدیداروں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں فوری اثر کے ساتھ TTT پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی تاکید کی اور کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور ٹریٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ تاریخی مکہ مسجد کے تحفظ کے سلسلے میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی لاپرواہی مسلمانوں میں مایوسی اور ناراضگی کا سبب بن چکی ہے۔ مکہ مسجد کے مرمتی اور تزئینوں کے کاموں کے مقررہ وقت پر تکمیل میں ناکام آرکیولوجیکل سروے کے عہدیدار مسجد کی دیوار سے متصل تعمیری سرگرمیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے مرمتی کاموں کی عدم تکمیل کے نتیجے میں مسجد کی چھت اور دیواروں کو نقصان پہنچا، تو دوسری طرف مسجد کی بیرونی دیوار کے حقیقی موقف کو تبدیل کرتے ہوئے خانگی تعمیراتی سرگرمیاں مقامی مسلمانوں اور مصلیوں میں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ اور مکہ مسجد کے عہدیدار کی توجہ دہانی کے باوجود تعمیری سرگرمیاں جاری ہے اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے عہدیداروں کو مسجد کے تحفظ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مکہ مسجد کا انتظام چونکہ محکمہ اقلیتی بہبود کی راست نگرانی میں ہے، لہٰذا وقف بورڈ کے عہدیدار غیر مجاز سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ واضح کے پنج محلے کی جانب واقع مسجد کی دیوار سے متصل نئی تعمیر کا کام گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تعمیر کے سلسلے میں مسجد کی دیوار پر موجود نقش و نگار اور چھوٹے میناروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کسی بھی تاریخی عمارت کے اطراف تعمیری سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن مکہ مسجد کے معاملے میں سیاسی اثر و رسوخ کے سبب عہدیدار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے واضح کیا کہ ان کے نام کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میڈیا کے بعض گوشوں میں وزیر داخلہ کی پیشی سے وابستہ بعض عہدیداروں اور ان کے بعض رشتہ داروں کی جانب سے اراضی معاملات اور دیگر معاملات میں وصولی سے متعلق خبروں کی اشاعت کے بعد وزیر داخلہ نے اعلیٰ عہدیداروں کو اس معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پیشی سے وابستہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ محمود علی نے کہا کہ ان کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے جو لوگ اراضی معاملاتوں میں ملوث ہو رہے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد نے پیشی سے وابستہ ملازمین کو رقومات دی ہے اگر وہ تفصیلات پیش کریں تو وہ خاطی ملازمین کو ذمہ داریوں سے برطرف کر دیں گے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع پیداپلی میں پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں سخت اقدامات کرتے ہوئے ماسک نہ لگانے والوں پر فی کس 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 54 افراد کو فی کس 1000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ راماگنڈم پولیس کمشنریٹ حدود کے پیداپلی، گوداوری کھنی، سلطان آباد علاقوں میں ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ آن لائن روانہ کردہ اس جرمانے کی رقم کو عدالت میں جمع کروانا ہوگا۔ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے تعاون کریں۔ محکمہ موسمیات کے حیدرآباد مرکز نے تلنگانہ کے کئی مقامات پر جمعرات اور جمعے کے روز شدید گرمی کی پیش خیاسی کی ہے اور کہا کہ ان 2 دنوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 7 دنوں کا موسمی حال جاری کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے کہا کہ تلنگانہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت معمول سے 3 تا 4 ڈگری زائد رہے گا اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں اعظم ترین درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیے جانے کا امکان ہے۔ آنے والے 3 دنوں میں ریاست کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ کووڈ-19 کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر شہریوں کی جانب سے کیے جا رہے حفاظتی اقدامات پر سٹی پولیس کی جانب سے بیداری پیدا کرنے کے لیے سلسلے وار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے سٹی پولیس کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ بشیر باغ جنکشن کے قریب اس بیداری مہم میں حصہ لیا۔ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے خاندانوں کا تحفظ کریں جیسے نعرے کے ساتھ پلے کارڈز تھام کر پولیس عہدیداروں نے اس وبا کے پیش نظر محفوظ رہنے کے لیے ماسک کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انجنی کمار نے اس موقع پر کہا کہ دیگر ریاستوں میں کورونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ بالخصوص عوامی مقامات پر ماسک کا مناسب استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس ماسک استعمال کرنے، مختلف ٹریفک جنکشنز، عوامی مقامات اور پارکنگ کے مقامات کے قریب فاصلہ برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیداری پروگرام منعقد کرتی رہے گی۔